کہ مومن اگر جیتا ہے تو صرف یہ اپنے نبی کو دیکھنے کی تمنا میں جیتا ہے، اور اس سے اس کا جو تعلق ہے. آپ کو پتا ہے یورپ والے بڑے بڑے جو ان کے جرنیل تھے، انگریزوں کے بڑے بڑے جرنیل، انہوں نے ایک جملہ کہا تھا جس کو اقبال نے اپنے شعر میں منتقل کیا. کیا ہے یہ؟ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا. مسلمانوں کا حال یہی ہے، فاقہ کش، بھوک برداشت کرتے ہیں، ان کے پاس کھانے پینے کی صحیح ڈھنگ کی چیزیں نہیں ہوتی، لیکن یہ موت سے نہیں ڈرتا. آخر کون سی چیز ہے جو اسے بے خوف کرتی ہے، ہر چیز سے اسے آزاد رکھتی ہے؟ وہ کیا چیز ہے؟ انہی انگریزوں کی زبان میں یہ بات آئی تھی، یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو. یہ روح محمدی جو اس کے بدن میں موجود ہے، یہ وہ طاقت ہے جس کی وجہ سے یہ کسی اور شے سے خوف کرتا ہی نہیں، ڈرتا ہی نہیں. پتا ہے ہمارا ایک لقب تھا کفن بردوش. مومنوں کو، مسلمانوں کو یہ کہا جاتا تھا کفن بردوش. کفن اپنے ساتھ رکھتے تھے. یہ آزادی کے موقع پر جو وائسرائے تھا یہاں پر ہندوستان میں انگریزوں کا، حضرت کفایت علی کافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مراد آباد شہر کے، ایک مرتبہ ان کو وائسرائے نے طلب کیا اور کہا سنا ہے آپ ہماری حکومت کے خلاف ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں اور آپ نے ایسا فتویٰ دیا ہے مولانا فضل حق خیر آبادی کے فتوے پر. تو انگریزوں نے جب یہ بات کہی تو کفایت علی کافی نے فرمایا، جواب کہا کہ کرتا تھا نہیں یا فتویٰ دیتا تھا نہیں یا دیا ہوں نہیں، ابھی بھی کہہ رہا ہوں اور ابھی بھی اسی بات پر اٹل ہوں. تو ایک روایت میں نے دیکھا، پڑھا، اس نے ڈرا کر کے کہا مولانا تمہیں انجام معلوم نہیں ہے؟ ہماری حکومت میں ہوتے ہوئے تم اتنے سخت انداز میں بات کر رہے ہو ہمارے ساتھ. تو مولانا کے پاس ایک گٹھری تھی، لے کر کے ساتھ میں چلتے تھے. کہا کہ رکو میں تمہیں بتاتا ہوں. گٹھری کھولا، سفید کپڑا تھا. کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہ میرا کفن ہے، ساتھ لے کر چلتا، مجھے انجام بھی معلوم ہے، جہاں سوؤں گا یہ پہن کر کے سو جاؤں گا. یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو. میرے عزیزو، دنیا نے ہر طرح سے آزما کر دیکھا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام جن کے دلوں میں حقیقی محبت آ جاتی ہے پھر وہ ٹس سے مس نہیں ہوتے، وہ اپنے میدان میں جمے رہ جاتے ہیں. آپ کو صہیب رومی کے متعلق معلوم ہوگا، ایک وہ نوجوان جو اتنی مہنگی خوشبو لگاتے تھے کہ مکہ والے ان کی خوشبو سونگھنے کے لیے آتے تھے گلیوں میں. صہیب رومی جب وہ ایمان لائے، ماں بھی کافرہ باپ بھی کافر، دونوں نہیں چاہتے تھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو. جب ان کے ایمان لانے کا پتہ چلا تو باپ نے بہت سختیاں کی اور ایک دن دھمکی بھی دیا کہ اگر تو باز نہیں آئے گا میری ساری جائیداد سے میں تجھے آگ کر دوں گا. حضرت صہیب نے کہا ابھی لے لو، لکھوا لو، جو چھوڑنا ہے سب چھوڑ دوں گا، مصطفیٰ کریم کا دامن نہیں چھوڑوں گا. یہاں تک کہ میرے آقا ہجرت کر کے مدینے جا چکے تھے، ان کی عمر 27 سال کی، یہ بھی کڑیل جوانی کی عمر ہے. ایک دن انہوں نے طے کر لیا، سارا مال جائیداد، اکلوتے بیٹے، ماں باپ کی طرف سے ملنے والا سب کچھ تھا، سب چھوڑ دیا اور نکل پڑے. ماں بھی دیکھ رہی تھی، باپ بھی دیکھ رہا تھا کہ یہ سب چھوڑ کر کے جا رہا ہے مدینے کی طرف. ماں نے پیچھے سے آواز لگائی، پکارا، صہیب تمہارے جسم پر جو کپڑا ہے نا وہ ہماری کمائی کا ہے، وہ ہمارے پیسوں کا کپڑا تم پہن کر کے جا رہے ہو. اگر تمہیں اتنی ہی محبت محمد سے ہے تو جاؤ اپنی کمائی کے کپڑے پہنو، ہماری کمائی کے مت پہنو. واپس آئے، وہ کپڑے بھی اتار دیا، ٹاٹ کا لباس ڈال لیا اپنے بدن پر، گونی جس کو کہتے ہیں وہ پہن لیا. ایک بہت بڑے مالدار کے بیٹے کی بات کر رہا ہوں. اور پھر اس عالم میں جب وہ جانے لگے، کپڑا بھی لے لو، سب لے لو، تمہارا کچھ نہیں چاہیے. جب مدینے کے راستے پر گئے تو باپ نے گنڈوں کو پیسے دے کر کے بھجوایا کہ راستے میں میرے بیٹے کو پکڑو اور اتنا مارو کہ واپس آ جائے. پیسے دے کر کے گنڈوں کو بھیجنے والا باپ، بیچ راستے میں کئی ایسے گنڈے آئے، صہیب کو روک لیا اور ادھر سے ادھر سے مکے مارے، گھوسے مارے، اتنا مارا زخمی کر دیا، ناک پھٹ گئی، خون آلود ہو گئے اور نیچے زمین پر گر گئے. لیکن اس کے بعد ان گنڈوں نے کہا ہم نے اتنا مار دیا، واپس گھر چل. صہیب نے کہا اب میرا پیچھے کوئی گھر نہیں، جو گھر ہے وہ مدینے میں ہے، مجھے جو جانا ہے چھوڑ دو. وہ تنگ آ کر کے چلے گئے، پیسے بھی ختم ہو گئے ہوں گے. دنیا دیکھتی ہے اپنی آزمائشوں کے ساتھ. صہیب ایک دن ایک رات پورا وہیں پڑے رہے. اس کے بعد طاقت و قوت جمع کر کے، میرے عزیزو 425 کلومیٹر کا سفر تنہا کرنا معمولی بات ہے؟ تم 4 کلومیٹر آج چل نہیں سکتے، 40 کلومیٹر کا سفر کر کے دکھا دو. وہ 425 کلومیٹر کا سفر ہے، تنہا ریگستانوں میں، صحراؤں میں، پہاڑوں بیابانوں میں چل کر کے جب آئے، کئی دن کے بعد مدینے پہنچ رہے تھے. صحابہ کہتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، شام کا وقت تھا،
مسجد نبوی سے باہر گردن اونچی کر کر کے کسی کا انتظار کر رہے تھے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کوئی قبیلہ آ رہا ہے، کوئی قبیلہ، کوئی وفد آنے والا ہے جس کا آپ انتظار کر رہے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا نہیں، میرا ایک عاشق آ رہا ہے، زخم کھا کر کے آ رہا ہے۔ وہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب فرمایا، صحابہ کہتے ہیں ہم سب گردن اونچی کر کر کے دیکھ رہے تھے کہ آخر کون ہے جو زخم کھا کر آ رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا صہیب رومی، وہ زخموں سے چور چور، ٹاٹ کا لباس، گرد آلود ہے، وہ آ رہے تھے، لنگڑتے لنگڑتے آ رہے تھے۔ جیسے ہی حضور کے قریب پہنچے، میرے آقا نے اپنے بازو پھیلائے اور سینے سے لگایا اور اپنے بدن پر جو چادر تھی وہ نکال کر صہیب کو پہنایا۔ حضرت صہیب کہتے ہیں صحابہ کے درمیان، کہتے ہیں اے لوگو آپ مجھ سے میرا سفر مت پوچھو اور میرے ساتھ میرے گھر والوں نے کیا کیا مت پوچھو۔ میرے آقا نے جب چادر پہنایا تو ہر غم کا پور ہو گیا۔ ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے۔ وہ صہیب رومی اس کے بعد کہتے ہیں میرے عزیز و زندگی بھر اس چادر کو اپنے سینے سے لگائے رکھے۔ جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا، وصیت کیا کہ اے لوگوں جب میرا انتقال ہو جائے، میری موت آئے تو میرے کفن میں یہ چادر ملا لیا کرنا، اسی چادر سے مجھے کفن دینا۔ اور ان کے جملے سنو، دنیا میں اگر کوئی سب سے زیادہ کسی سے محبت کرنے والی ذات ہے تو ماں ہوتی، حقیقت ہے یعنی سب لوگ اس بات کو جانتے ہیں، یہ کامن چیز ہے، ماں سب سے زیادہ اولاد سے محبت کرتی ہے۔ حضرت صہیب کہتے ہیں میں وہ شخص ہوں کہ جس کو ماں نے بھی چھوڑ دیا، باپ نے بھی چھوڑ دیا، اس وقت اگر مجھے کسی نے کپڑا پہنایا تھا تو تاجدار مدینہ